کہ یہ حال ہمارا نہیں ہونا چاہیے کہ نتیجہ پھر وہی ہوگا، سنا ہے سال بدلے گا۔ نتیجہ پھر وہی ہوگا، سنا ہے سال بدلے گا۔ پرندے پھر وہی ہوں گے، شکاری جال بدلے گا۔ بدلنا ہے تو دن بدلو، بدلتے کیوں ہو ہندسے کو؟ بدلنا ہے تو دن بدلو، بدلتے کیوں ہو ہندسے کو؟ بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا؟ تو سب سے پہلے مقررین کی فہرست میں مولانا ضمیر احمد صاحب سلفی حفظہ اللہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ہم تمام لوگوں کو اپنی خطاب سے ملحوظ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ برادران اسلام، معزز حاضرین، محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے بچوں، جیسا کہ ہم اور آپ اس سوشل میڈیا کے دور میں مسلمانوں کی حالت اور ان کی کیفیت دنیا کے مختلف گوشوں میں وہ کس طرح رہ رہے ہیں اور ان کی اس ناگفتہ حالت کی وجہ کیا ہے، ان کی پستی اور زبوحالی کے وجوہات اور ان کے اسباب کیا ہیں، اس کے بارے میں نام نہاد مفکرین اور کچھ مذہب بیدار لوگوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کی اور اس کے تجزیہ و انالیسس کے بارے میں اس طرح اس کے نتیجے تک پہنچے کہ چونکہ مسلمان تعلیمی میدان میں، معیشت میں، اقتصادیات میں اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے آج مسلمان پستی کا شکار ہے، ذلت و خواری کا شکار ہے، اور مسلمان اپنی کما قو ترقی کے میدان میں پیچھے رہ جانے کی اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ تعلیمی میدان میں، ٹیکنالوجی میں، اقتصادیات اور معاشی زندگی میں کمزور رہ جانے کی وجہ سے بہت پیچھے ہیں۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور مسلمانوں کا ترقی پذیر ہوتے ہوتے پیچھے رہ جانا
اور ترقی کے میدان میں اپنے نام کو روشن نہ کروانے کی یہ جو وجہ بیان کی گئی یہ صحیح ہے؟ تاریخ کا ادنا سا طالب علم جو تاریخ کی کتابوں سے اور قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں وہ مطالعہ کرتا ہے تو اس کو یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ نام نہاد مفکرین کی یہ باتیں اور مذہب بیزار لوگوں کا یہ تجزیہ اور ان کا یہ نتیجہ خیز ان کی یہ باتیں سراسر غلط ہیں۔ تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ سوال جو قائم ہے، اب تک قائم ہے، جس کا جواب آج تک نہ دیا جا سکا، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اسپین، اندلس، جہاں پر تقریباً 850 سال تک مسلمانوں نے راج کیا، حکومت کی، کیا وہ تعلیمی میدان میں پیچھے تھے؟ ٹیکنالوجی میں پیچھے تھے؟ معیشت اور معاش اور اقتصادیات میں وہ پیچھے تھے؟ اس وجہ سے وہ ترقی پذیر ہوتے ہوتے زوال کا شکار ہو گئے، پستی میں چلے گئے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اندلس میں مسلمانوں کی ترقی عروج پر تھی، تعلیمی میدان میں بھی وہ بہت آگے تھے، اقتصادیات اور معیشت اور ٹیکنالوجی میں بھی وہ بہت آگے تھے۔ تعلیمی میدان میں ان کا حال یہ تھا کہ آج کے زمانے کی یورپ کی قوم جو 1 صدی یا 1.5 صدی سے ترقی پذیر ہونا شروع ہوئی ہے، اس زمانے میں اس یورپ کی قوم کا یہ حال تھا کہ ان کے بچے اندلس میں، اسپین میں مسلمانوں کے یہاں جا کر تعلیم حاصل کرتے تھے، ان کو فری میں ایجوکیشن دیا جاتا تھا، اور ان کو رہنے کے لیے ہاسٹل دیے جاتے تھے، ان کی بورڈنگ ہوا کرتی تھی، ان کو فری میں ٹھہرا کر ان کو پڑھایا لکھایا جاتا تھا، اور وہ مسلمانوں کے زیر حکومت رہ کر اپنی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، تو پھر اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ مسلمانوں پر جو اتنی زیادہ ترقی پذیر قوم تھی، ٹیکنالوجی کے میدان میں، تعلیمی میدان میں اتنی آگے قوم تھی، وہ زوال کا شکار کیوں کر ہوئی؟ اور اس کے بعد اس سے پہلے خلافت عباسیہ، یہ منگولوں اور تاتاریوں کے ہاتھوں بہت ہی تہذیب یافتہ قوم، تعلیمی میدان میں بھی آگے، معیشت اور معاش میں بھی آگے، ٹیکنالوجی میں بھی آگے، یہ منگولوں اور تاتاریوں سے جو انتہائی بد تہذیب قوم، بدو قوم تھی، ان سے شکست کھا گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اور اسی طرح سلطنت عثمانیہ اور عثمان امپائر، ان کے پاس بھی تعلیم کی کوئی کمی نہیں تھی، یہ ٹیکنالوجی میں بھی بہت آگے تھے، معاش اور معیشت اور اقتصادیات کے میدان میں بھی بہت آگے تھے، اس کے باوجود بھی یہ تنزلی کا شکار کیوں ہو گئے؟ پستی کے دلدل میں کیوں ان کو ڈھکیل دیا گیا؟ آج دنیا کے نقشے پر ان کی حیثیت کیوں نہیں ہے؟ مسلمانوں کے پاس پاور بھی ہے، پیسہ بھی ہے، تعلیمی میدان میں وہ بہت سارے ملک آگے بھی ہیں، معیشت بھی بہت اچھی ہے، اس کے باوجود آج ان کی کوئی حیثیت اس روئے زمین پر باقی نہیں رہی۔ جو ماضی میں ان کی حالت تھی اور جو ان کی عزت تھی، جو وقار تھا، جو دبدبہ تھا، وہ آج کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں ہمیں وہ وقار، وہ دبدبہ اور وہ مقام و مرتبہ نظر نہیں آتا۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، سوال آج بھی اپنی جگہ قائم ہے جس کا جواب نہ دیا جا سکا۔ کچھ وجوہات پوائنٹ در پوائنٹ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے، بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب چیز توحید ہے، اور اسی کا الٹا کر لیں، سب سے مبغوض چیز اللہ رب العالمین کے نزدیک شرک ہے۔ اور اس توحید میں جو کہ اللہ رب العالمین کو توحید خالص پسند ہے، اس میں شرک کی ملاوٹ ذرہ برابر بھی اللہ رب العالمین کو پسند نہیں۔ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے، ایمان یعنی توحید میں پکے ہو جانے کے بعد
ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنی توحید میں، اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں کی، اس میں توحید میں شرک کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اس دنیا کی زندگی میں امن و امان کی زندگی ہے۔ امن و امان سے مراد دنیا پر حکومت اور راج اور سلطنت بھی ہے، صرف اپنے گھروں میں چین اور آرام سے زندگی بسر کر لینا ہی امن و امان اس کو نہیں کہتے ہیں۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اور یہی لوگ حقیقی معنوں میں ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ظلم تو ایک ہوتا ہے ظلم، ایک ہے ظلم عظیم۔ ظلم تو ویسے بھی اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے، اور ظلم کے بارے میں حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا ہے اور اس کو تمہارے درمیان بھی حرام ٹھہرایا ہے، فلا تظالموا، آپس میں ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ پر ظلم نہ کیا کرو۔ تو یہ ظلم اللہ رب العالمین کو ویسے ہی ناپسند ہے، اور ظالم کو اللہ رب العالمین ڈھیل تو دیتا رہتا ہے لیکن اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کو بہت لمبی مدت تک مہلت نہیں دیتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم یہ نہ سمجھے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ایک نگاہ برابر اسے دیکھ رہی ہے، اس کا معائنہ کر رہی ہے، اس کا محاسبہ کر رہی ہے، اور اس کی اللہ رب العالمین کی نظر اس پوری کائنات پر، اس کے چپے چپے پر ہے، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو ظالم کو اللہ رب العالمین ڈھیل تو دیتا ہے لیکن اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو آج کی مسلمان قوم، اور اگر کسی کو اقتدار مل جائے تو اقتدار یہ آزمائش کے لیے ملتا ہے، آزمائش کے لیے ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین میں اگر کسی کو حکومت دی، کسی کو برسر اقتدار بنایا، کسی کو کسی پر فوقیت اور غلبہ دیا، تو اس لیے دیا لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ رب العالمین دیکھے کہ تم اس کو اپنانے کے بعد، اس منصب پر فائد ہونے کے بعد کام کیسے کرتے ہیں۔ کیا تمہارا مشن اور مقصد وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو برپا کرنے کے بعد انسانوں سے جو چاہا، اور جس مقصد کے تئیں اس پوری کائنات کو برپا کیا، اور جس مقصد کے تئیں اللہ رب العالمین نے انبیاء و رسول علیہ السلام کا سلسلہ مبعوث فرمائے، جاری و ساری فرمایا، کیا اس مشن کے تحت اللہ رب العالمین کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کے مشن کے تحت ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے منصب کا صحیح استعمال کرتے ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین دیکھنے کے لیے منصب اور عہدہ دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، یہ تو آزمائش کے لیے ہے، ورنہ کس کو اقتدار ملے گا کس کو نہیں ملے گا اس کا فیصلہ آسمان سے اوپر سے ہوتا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہہ دیجئے اللہ ہی بادشاہت کا مالک ہے، ملک کا مالک، بادشاہت کا مالک وہ اللہ رب العالمین ہی، جس کو چاہے اس کو اوج ثریا پہ مقیم فرما دے، جس کو چاہے فرش سے اٹھا کر عرش پہ بیٹھا دے، اور جس کو چاہے عرش سے اٹھا کر تخت نشین جو ہے اس کو اٹھا کر فرش پہ بیٹھا دے اور اس کو تنزلی کا شکار ہونے دے۔ یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے کس کو حکومت ملے گی، کس کو نہیں ملے گی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، کس کو عزت ملے گی، کس کو نہیں ملے گی۔ اللہ رب العالمین آزمائش کے لیے ہمیں اقتدار دیتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے ظلم، ایک ہے ظلم عظیم۔ ظلم تو ویسے بھی معاف نہیں ہے، اللہ رب العالمین ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ رب العالمین ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے جب اس کو دبوچ لیتا ہے، اس کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لیتا ہے، اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ ظلم کے شکار جس کو اللہ رب العالمین بخشنے والا نہیں ہے، آج مسلمان قوم ظلم عظیم کا شکار ہے۔ آج اس پوری روئے زمین میں پر اس پورے دنیا کے اندر 90% سے زیادہ مسلمان شرک کا ظلم عظیم کا شکار ہیں۔
کوئی توحید کا نام لینے والا ہے بھی تو اس کی توحید میں شرک کی ملاوٹ ہے، آمیزش ہے، اور یہ ملاوٹ والی چیز اللہ رب العالمین کو قطعی پسند نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے اندر پوری ایک سورہ اخلاص کے نام سے نازل فرما دی۔ تو توحید خالص ہونی چاہیے، اس میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ جب مسلمان قوم توحید کا نام لینے والے جو آج 90% سے زیادہ ہیں اس روئے زمین پر، جن کے یہاں توحید میں شرک کی ملاوٹ پائی جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین تمہارا کیا حال ہونے والا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں۔ ارے تم تو ظالم ہو، تم مظلوم کہاں ٹھہرے؟ اللہ رب العالمین کی توحید کے ساتھ تم نے ظلم کیا۔ اللہ رب العالمین کا حق جو ہے توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، تم نے اس حق کو کما حقہ ادا نہیں کیا، اللہ رب العالمین کے حق کو کما حقہ نہیں پہچانا، تو تمہارا حال کیا ہونے والا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ایک قوم کا حال اللہ رب العالمین نے بیان کرتے ہوئے قرآن میں کچھ اس طرح نقشہ کھینچا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرمائی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، جو بستی امن و امان کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہی تھی، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، جس کی روزی ہر چہار جانب سے خوشحالی کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ اس کے پاس پہنچ رہی تھی، فکفرت بانعم اللہ۔ اب اس آیت کریمہ میں ذرا غور کریں کہ جس قوم کے بارے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے دو چیزیں ہیں، امن و امان اور پیسہ۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو نکال لیا جائے، پیسہ ہو، امن و امان کی دولت نہ ہو، سکون و اطمینان کی زندگی نہ ہو، تو وہ پیسہ کس کام کا؟ آدمی اپنے گھر میں بند رہے گا اور اس کو باہر نکلنے سے یہ خوف اور یہ ڈر ہوگا، اس کو اندیشہ لاحق ہوگا کہ کوئی مجھے مار نہ دے، اپنی جان کا خطرہ اسے لاحق ہوگا۔ تو ایسا پیسہ کس کام کا جو امن و امان کی دولت اس کی زندگی میں نہ ہو، پیسے کے ہوتے ہوئے؟ تو یہ دو چیزیں، پیسہ اور امن و امان کی دولت، یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس بستی والوں کا حال یہ بیان فرمایا کہ ان کے پاس پیسہ بھی تھا، معیشت میں بھی وہ بہت آگے تھے، اقتصادیات کے میدان میں وہ بہت آگے تھے، اور امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، گزار رہے تھے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس کے بعد یہ سب کچھ ہوتے ہوئے، تعلیم کے میدان میں آگے رہتے ہوئے، ٹیکنالوجی میں آگے رہتے ہوئے، معاش اور معیشت میں، اقتصادیات میں مضبوط رہتے ہوئے بھی وہ اپنی ترقی کو آگے نہ بڑھا سکے، اور اس میں تسلسل باقی نہیں رہا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، وہی بات، انہوں نے اللہ رب العالمین کی توحید میں شرک کو ملا دیا، توحید خالص ان کے پاس باقی نہیں رہی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تو اللہ رب العالمین نے انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے کرتوت اور ان کے بدعمالیوں کے نتیجے میں۔ تو میرے بھائیوں، توحید خالص کا ہونا یہ بہت ضروری ہے کسی قوم کی ترقی میں آگے بڑھنے کے لیے، اور اس کی ترقی میں پائیداری کے پیدا ہونے کے لیے، مضبوطی اور استحکام کے آنے کے لیے ضروری ہے کہ توحید ہمارے پاس توحید خالص ہونی چاہیے۔ یہ تو ایک وجہ ہوئی اس امت کے پستی اور ذبوحالی اور تنزلی اور پستی کے دلدل میں چلے جانے کی ایک وجہ یہ ہوئی۔ دوسری وجہ قرآن سے دوری۔ ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ قرآن جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان هذا القرآن طرفه بید اللہ و طرفه بایدیکم، یہ قرآن جس کا ایک سرا یہ تمہارے ہاتھوں میں ہے اور ایک سرا یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں، ایک سرا یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں اور ایک سرا یہ تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ قرآن سے اپنا رشتہ آپ مضبوط کریں گے، قرآن سے اپنے تعلق کو آپ مضبوطی سے جوڑیں گے، تبھی آپ ترقی کر سکتے ہیں اور آپ کی عزت میں چار چاند لگ سکتا ہے، اور آپ کو کوئی آنکھ دکھانے کی جرت نہیں کر سکتا ہے۔ آپ تعلق سمجھتے ہیں کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک وائر ہوتا ہے پرانے زمانے میں، اور ہمیں جو نوجوان بھی ہوں گے اپنے بچپن میں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک لوہے کا آلہ ہوتا تھا، پانی میں اس کو رکھ دیا کرتے تھے،
اس سے پانی گرم ہوتا تھا، اس میں وائر جوائنٹ رہتا تھا، اور وائر کے ایک سرے کو کرنٹ میں لگا دیا کرتے تھے، اور اس وائر کا دوسرا سرا اس لوہے کے ساتھ مل کر لوہا پانی کے اندر موجود رہتے ہوئے پانی گرم ہو جایا کرتا تھا۔ تو اگر اس وائر کے تعلق کو آپ کرنٹ سے ہٹا دیں تو اس وائر سے بچہ کھیل سکتا ہے، بچہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر اس وائر کا ایک سرا کرنٹ سے آپ جوڑ دیں اور دوسرا سرا اس کو پانی میں رکھ دیں تو اس کو بچہ تو کیا ہاتھی بھی چھونے سے دور بھاگے گا۔ تو تعلق سمجھیے آپ اللہ رب العالمین سے، اس قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرتے ہوئے آپ کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ جب آپ کا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا، اس قرآن سے آپ کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا، تو دنیا کا کوئی آدمی، دنیا کی کوئی سلطنت، کوئی پاور، بڑی سے بڑی حکومت بھی آپ کا بال باقا نہیں کر سکتی ہے، آپ کا کچھ بھی اکھاڑ نہیں سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن جس کی بابت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ کیا تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ان هذا القرآن ان اللہ لیرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ رب العالمین اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے بہتوں کو بلندی عطا فرمایا کرتے ہیں اور بہت ساروں کو پستی کے دلدل میں، تنزلی میں ڈھکیل دیا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس قرآن کی بدولت ہم ترقی کر سکتے ہیں، اور اس قرآن سے اپنے رشتے کو ختم کر دینے کی وجہ سے ہماری ترقی میں تنزلی پیدا ہو جاتی ہے، اور آج مسلمانوں کا جو حال ہے اس کی دوسری سب سے بڑی وجہ قرآن سے دوری ہے، قرآن سے اپنے رشتے کو ختم کر لینا ہے۔ تیسری سب سے بڑی وجہ، اس دو وجہ کے بعد، سنت سے دوری۔ آئیے وہ آیت کریمہ بھی ذرا پڑھ لیں اور اس کا ترجمہ بھی سمجھ لیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان تصیبہم فتنہ، کہ کہیں ان کو فتنہ نہ آ پہنچے، او یصیبہم عذاب علیم، یا عذاب علیم دردناک عذاب کا شکار وہ نہ ہو جائیں۔ ان کو اس دو عذاب کے اپنے اوپر آ جانے سے ڈرنا چاہیے۔ کس بات سے؟ رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے۔ ایک مفسر نے لکھا، یہاں پر جو فتنے کا لفظ استعمال کیا گیا، الفتنہ غیر مقیدۃ بنوع من الفتنہ، کسی بھی قسم کا فتنہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک مفسر نے، غالباً امام قرطبی نے، محمد بن جعفر نے، ان کے یہ الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ سلطان جائر یسلط علیہ، ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جاتا ہے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے کی پاداش میں، اس کی سزا میں اللہ رب العالمین کی جانب سے ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور آج ہم اس عذاب میں گرفتار ہیں، اور اس عذاب کو ہم نے خود ہی مول لیا ہے، اس لیے کہ رسول کی سنت کی مخالفت یہ مسلمان کرتے ہیں، غیر قوم کیا کرے گی؟ جو کلمہ گو ہیں، جو اپنے آپ کو اسلام اور قرآن سے جوڑنے والے ہیں، اس کی طرف اپنی نسبت کرنے والے ہیں، وہ اس فعل قبیح میں جرم عظیم کے شکار ہیں، جس کی وجہ سے ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، ان تصیبہم فتنہ اور یصیبہم عذاب علیم، ان کو کہیں فتنہ نہ پہنچے یا عذاب علیم کا وہ شکار نہ ہو جائیں۔ رسول کے حکم کی مخالفت اور سنت کا مقام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ترکت فی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیحین میں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک اس دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے اور اس پر عمل کرتے رہو گے، اپنی زندگی کے مالا و معالے کو اسی کے مطابق گزارتے رہو گے، تب تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ضلالت و گمراہی تمہارا مقدر نہیں بن سکتی جب تک تم اس دو چیزوں کو تھامے رہو گے مضبوطی کے ساتھ، کتاب اللہ و سنتی، ایک میری کتاب، اللہ رب العالمین کی کتاب، اور ایک میری سنت۔ یہ دو چیزوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا، اور یہی دو چیز آپ کو دی گئی تھی، تیسری چیز کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جو آپ کو دیا گیا تھا اسی کو منعن اپنی امت تک، قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اے رسول، آپ کو جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، آپ منعن ساری امت کے لوگوں تک اس کو پہنچا دیجئے۔
اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے در حقیقت اللہ رب العالمین کے پیغام کو نہیں پہنچایا. یعنی ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی تیسری چیز اگر ایجاد کر لی گئی تو آپ نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا جو پہنچانے کا اللہ رب العالمین نے حقیقی معنوں میں آپ کو حکم دیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دو چیز دی گئی، کتاب اللہ اور سنت رسول. ان دو چیزوں کو امت تک پہنچانے کا حکم دیا گیا. تیسری چیز کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے اور اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. میرے بھائیوں، سنت کی مخالفت کرنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے یہ تو آپ نے سنا، اور ایک جھلک آپ کو تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں ہم لے چلتے ہیں. جبل رومات مدینہ سے کچھ میل کے فاصلے پر غزوہ احد کے موقع پر جب جنگ ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند صحابہ کو جبل رومات پر متعین کر دیا کہ یہاں سے ہلنا نہیں جب تک میرا حکم نہ آ جائے، اور وہ تمام صحابہ وہاں پر ڈٹے رہے جنگ کی حالت میں. مسلمانوں کو فتح ہو گئی، وہ جنگ جیت رہے تھے، جیتی ہوئی جنگ. اب دیکھے وہاں پر دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، الغنیمہ الغنیمہ کی آواز آئی. دیکھا کہ یہ حکم تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنگ کی حالت میں تھا، اب تو ہم فتح پا چکے ہیں، اب تو ہم جنگ جیت چکے ہیں، تو تعویل کرنی چاہیے. تعویل کرتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے ہٹ کر واپس چلے گئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے. حضرت خالد ابن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ وہاں اوپر سے سارا منظر دیکھ رہے تھے. انہوں نے دیکھ لیا ویک پوائنٹ مسلمانوں کے کمزور پوزیشن کو انہوں نے پکڑ لیا، پیچھے سے گھوم کر کے آئے اور حملہ کر دیا. 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہو گئے، ان کے سروں کو دھڑ سے الگ کر دیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک حکم کی مخالفت پر جیتی ہوئی جنگ کا پاسا پلٹ جاتا ہے. اور ذرا آپ غور کیجئے، وہ قوم جو اپنے نبی کے حکم پر سب کچھ قربان کر دینے والی، اپنے جان و مال کو لٹا دینے والی، ایک حکم پر اپنی گردن کو کٹا دینے والی، اس قوم کے لیے اللہ رب العالمین کا قانون نہیں بدلا. رسول کے ایک حکم کی مخالفت کرنے پر جنگ کا پاسا پلٹ گیا. وہ جیتی ہوئی جنگ فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا. تو آج مسلمانوں کا کیا حال ہوگا، ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ رسول کی حکم کی مخالفت ہم کس قدر کر رہے ہیں، اور رسول کی سنت سے ہم کس درجے میں ہم بیزار ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے، اس کو ہم اور آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں اور اپنا معائنہ کر سکتے ہیں اور اس کا جائزہ لے سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ تو ہوئی رسول کی سنت کی مخالفت کرنے کے انجام میں مسلمانوں کا ترقی میں تنزلی کا شکار ہو جانا. چوتھی چیز امر بالمعروف، فرقہ بندی، اختلاف کا پیدا ہو جانا، آپ باہم فرقوں میں تقسیم ہو جانا، باہم بٹ کر رہ جانا. اتحاد اور اتفاق جیسی کوئی چیز ہماری صفوں میں باقی نہ رہے، تب اس وقت مسلمان اپنی ترقی کو مضبوطی کے ساتھ آگے نہیں بڑھا سکتی ہے. وہ تنزلی کا شکار ہوگی اور وہ پستی کے دلدل میں ڈھکیلی جائے گی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں فرقے میں مت بٹو، اختلاف نہ کرو. اور یہاں پر ایک بات یاد رکھ لینی چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا کہ اس آیت کریمہ سے مراد صرف قرآن ہے. صرف قرآن مراد نہیں ہے، اس لیے کہ رسی دو چیزوں سے مل کر بٹی جاتی ہے. قرآن اور سنت دونوں مراد ہے، رسی ایک چیز سے مل کر نہیں بٹتی ہے. اس لیے اس آیت کریمہ میں جو کہا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس سے مراد قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، کتاب و سنت دونوں مراد ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختصر الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب، باہم مل کر رہنا، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنا، جماعت کے ساتھ جڑ کر رہنا، یہ رحمت کا باعث ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے. والفرقۃ عذاب، اور باہم اختلاف کرنا، فرقے بازی میں بڑھ جانا، تقسیم ہو جانا، اختلاف اور انتشار کا شکار ہو جانا، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے عذاب ہے اور عذاب کا باعث ہے. میرے بھائیوں، یہ 5 چیزیں ہوئی. چھٹی چیز یا 4 ہوئی، آپ گن لیجئے، 5ویں یا چھٹی چیز کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام نہ دینا. یہ مجلس کس لیے بپا کی گئی ہے؟ اس مجلس کے ذمہ داران
جمعیت و جماعت کے ذمہ داران نے یہ مجلس اس لیے بپا کی ہے اور اس کو قائم کیا ہے تاکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی خیر و بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو۔ کہ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہو اور لوگوں کو برائی سے روکنے والی قوم ہو اور امت ہو، اس لیے تمہیں اس روئے زمین پر بھیجا گیا اور برپا کیا گیا ہے۔ اور جب کوئی قوم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑ دے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ، کہ تم ضرور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیتے رہو، معاشرے سے برائی جب ہوتے ہوئے دیکھو تو اس کو روکتے رہو، اس کی روک تھام کے لیے بندوبست کرتے رہو، اور جہاں پر تمہیں بھلائیوں کا حکم دینے کی ضرورت پیش آئے تو وہاں پر بھلائی کا حکم دینے سے پیچھے نہ ہٹو، یہ کام کرتے رہا کرو۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، بھلائی کا حکم دینے کی جہاں ضرورت ہے وہاں تم لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے جہاں پر روکنے کی ضرورت ہے وہاں پر تم لوگوں کو برائی سے نہیں روکو گے، اور لیوشک، تو اللہ رب العالمین کی جانب سے یبعث اللہ علیکم عذابا من عندی، اللہ رب العالمین کی جانب سے تم پر ایسا عذاب مسلط کر دیا جائے گا، اس عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد تم تھک ہار کر دنیا کی ساری تدابیر اختیار کرنے کے بعد تم یہ سوچو گے کہ ہم اس عذاب سے کس طرح نجات حاصل کر لیں، چھٹکارا پا جائے۔ تم اپنی ساری تدبیریں کر جانے کے بعد تھک ہار کر اللہ رب العالمین کی جناب میں دعا کرو گے کہ رب العالمین تو ہمیں کسی طرح اس عذاب سے چھٹکارا دے دے، ہمیں نجات دے دے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑ دینے کی نحوست میں اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ ثم لتدعنہ فلا یستجیب لکم، ایسی حالت میں اس عذاب میں گرفتار ہو جانے کے بعد تم اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کرو گے اپنی نجات کے لیے تو اللہ رب العالمین تمہاری دعا ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ چھٹی چیز یا پانچویں چیز اور آخری چیز میں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہم نے اور آپ نے بارہا یہ سنی ہوگی، خطبہ کی زبانی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، ایک زمانہ ان قریب ایسا بھی آئے گا جب دنیا کی ساری قومیں اے مسلمانوں تم پر پل پڑیں گی، لپک پڑیں گی، ویسے ہی جیسے ایک بھوکا کھانے والا دسترخوان پر موجود پیالوں پر ٹوٹ پڑتا ہے اور بفر پڑتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا امن قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو فرمایا کہ نہیں، بل انتم کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تمہاری تعداد اس زمانے میں کم نہیں ہوگی، تم تعداد میں بہت زیادہ رہو گے، لیکن تمہاری حیثیت سمندری جھاگ اور خس و خاشاک کے مانند ہو جائے گی، جس کو سمندر کی لہریں جدھر چاہیں ادھر اڑا کر لے جائیں اور بہا لے جائیں۔ تو مسلمانوں کی حالت ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اس طرح ہو جائے گی، کیوں؟ قرآن و حدیث سے دور ہو جانے کی وجہ سے، توحید میں شرک کی آمیزش پیدا ہو جانے کی وجہ سے، سنت سے دور ہو جانے کی وجہ سے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، باہم اختلاف اور انتشار پیدا ہو جانے کی وجہ سے، اور دنیا کو اولین مطمع نظر بنا لینے کی وجہ سے، اور موت کو ناپسند کرنے کی وجہ سے۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، اور صرف یہی نہیں، اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف، تمہارا ڈر نکال دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ، اچھا جب تمہارا دشمن تم سے ڈرتا ہی نہیں، تم سے ڈرنے والا ہی نہیں ہوگا، تو پھر تمہاری حالت کیا ہوگی اور تم کس قدر ترقی پذیر ہو سکتے ہو، اور تمہاری ترقی میں کیا پوزیشن ہوگی، اور تنزلی کے شکار تم کس حد تک ہو جاؤ گے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔
اور اس کا ادراک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِكُمُ الْوَهْنَ، اور صرف یہی نہیں کہ اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا ڈر اور خوف نکال دے گا، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا۔ قالوا وما الوہن یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ وہن دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت خالد بن ولید نے مخالف کو خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ اسلم تسلم، اسلام لے آؤ تو تم سلامتی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہو، ورنہ میں تمہارے پاس ایسی قوم لے کر آؤں گا جو موت سے ویسے ہی محبت کرتی ہے جیسے تم عورتوں سے محبت کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ان آیات اور احادیث کی روشنی میں جتنی آیتیں اور حدیثیں میں نے پڑھی، سب میں عذاب کا تذکرہ ہے، سب میں عذاب کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایک ہی عذاب کا ذکر ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ ان اسباب اور وجوہات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہر آدمی خود اپنا محاسبہ کر لے، اور جہاں جتنا ہو سکے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیتا رہے۔ توحید کو خالص بنانے کی کوشش کرے، کوشش نہیں بلکہ اس پر ڈٹ جائے اور اس پر کاربند ہو جائے، قرآن و سنت سے اپنے رشتے کو مضبوطی سے جوڑ لے اور باہم اختلاف اور انتشار کے شکار ہونے سے بچ جائے، تو یہ قوم واپس پھر سے اپنی کھوئی ہوئی عظمت اور شوکت کو حاصل کر سکتی ہے، دوبارہ پھر سے اس کو یہ شوکت اور عظمت مل سکتی ہے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں توحید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین کتاب و سنت سے صحیح معنوں میں ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھ تو اسلام کے مطابق سچا اور پکا مسلمان بنا کر زندہ رکھ، اور جب اس جہان فانی سے ہمارا جانے کا وقت ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔